شاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے سر بلوچستان ایران یہ تمام ایشوز میں آپ کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا. ٹائمنگ آف ٹیرر اسٹرائکس ان بلوچستان سگنیفیکنٹ فار 3 ریزنس. اس میں آپ نے ایک تو یہ کہا کہ کیونکہ اسرائیل ٹرمپ کو بہت زیادہ اٹیک کرنے کا کہہ رہا ہے ایران پہ, تو یہ اٹیک جو ہوا ہے اس کی 900 بارڈر کلومیٹر بلوچستان سے ایران کی لگتی ہے, تو یہ ایران پر حملے کے لیے رستہ فراہم کرنے کے لیے, یہی سمجھے سر اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے آپ کا؟ اسرائیل کی خواہش یہ ہوگی. اچھا کیا گیم ہے ساری؟ میں بلوچستان پہ پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اٹیک ہوا ہے. دیکھیں نا, ایک بلوچستان کے ڈفرنٹ. پھر ایک منٹ, آپ نے یہ بھی کہا, میں پورا بتا دوں لوگوں کو ذرا, آپ نے کہا کہ سی پیک گوادر کے اوپر یہ اٹیک ہے اور یہ پاکستان کی منرلز کے اوپر اٹیک ہے, اور آپ نے کہا کہ ویک اپ کال ہے فار پاکستان پالیسی میکرز, بزنس ایز یوزول جو ہے نا وہ اب نہیں چلے گا آگے. کس بنیاد پہ سر یہ ساری بات گفتگو آپ دیکھیں نا جی, ایک نیا کانٹیکس بن گیا ہے کہ ایک گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ایک ایکسس بن گیا ہے یا الائنس کہہ لیں ہندوستان کا اور اسرائیل کا. بالکل ٹھیک. اور دونوں یہ دشمن ہیں مسلمان ممالک کے, اور یہ خاص طور پہ ہندوستان تو پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے کافی, اور اوپنلی کہا بھی ہے, ڈوول نے خود کہہ دیا تھا کہ وی ول ڈو دا آپریشن ان بلوچستان, تو وہ تو اسپانسر کر رہے ہیں. اور اپنی فلم ایک بنا کے انہوں نے دھریندر ثابت بھی کر دیا کہ وہی کام کر رہے ہیں, اور وہ کریڈٹ بھی لیا ہے کہ ہم کراچی میں بھی ہم نے یہ کیا ہے اور فلانا کیا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, بائی دا وے پچھلے دنوں میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بات کر رہا تھا میڈیا پر, تو میں نے کہا کہ یہ جو بالی ووڈ ہے نا, دس از دا ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا آف انڈیا, آف پروپیگنڈا. صحیح بات. چائنا کے خلاف فلم ناؤ, پاکستان کے خلاف کوئی کارگل کا ہو, چائنا کے خلاف آ رہی ہے وہ شیر خان بنا دی, جس میں چائنا نے کو مارا اس میں بھی یہ گلوان کے اوپر بنوا رہے ہیں الٹا جھوٹ بول کے. تو وہ جو ان کا شیبہ ہے, تو اس حوالے سے یہ ایک گریٹ گیم کا بھی ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, ایک جس کا جو ٹائمنگ ہے, جو کانٹیکسٹ ہے. اور آپ نے یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ اسرائیل نے لانچ کیا ہے تھرو دیئر تھنک ٹینک, میمری کہتے ہیں, مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ MEMRI ان واشنگٹن, جون میں پچھلے سال, بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ. اچھا اتنا امپورٹنٹ ہے بلوچستان پوری دنیا کے لیے, منرلز اور آئی تھنک گوادر کی وجہ سے. یس, اور انہوں نے کہا کہ اس کو ایران کے ساتھ بھی بلوچستان ایک آدھا صوبہ ادھر ہے, آدھا ہمارے پاس ہے, تو وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہم دے وانٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز, اس کا ذکر کر دیا. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں, یہ کھلی بات ہے. اب تو سوشل میڈیا میں بھی ادر فیکٹس میں بھی آ گئے, تو میں تو صرف فیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کا. سر بلوچستان میں آپ ایگری کرتے ہیں کہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں چل رہی بلکہ انڈیا کی پراکسی جنگ چل رہی ہے؟ یس, انڈیا کی پراکسی جنگ چل رہی ہے, لیکن ہمارے لیے جو ویک اپ کال میں نے بات کی, آپ نے کہا وہ بڑا ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. وہ کیسے کریں؟ وہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ BLA تو ایک گروپ بنایا ہوا ہے, کنکارڈ کیا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن دوز ہو آر انفلوئنسڈ بائی BLA کے جو اگر سپورٹ بیس ہے یوتھ میں یا کسی سیگمنٹ آف بلوچ سوسائٹی میں, وہ امپورٹنٹ ہے. جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس, وہ وی ہیو ٹو ون دیٹ. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو بلوچستان میں آپ کو 20 سال سے کام کر رہا ہوں. بلوچستان کمیٹی میری رپورٹ تھی 2005 کی, پھر میں نے سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ کام کیا, یہ مسنگ پرسنز کی رپورٹ تھی. یہ جو سارے ایشوز ہیں, چاہے وہ مسنگ پرسن کا ہو یا احساس محرومی ہو یا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہو, اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہماری اندرونی غفلت کی وجہ سے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر ہمیشہ جو الیکشنز بھی ہوتے ہیں, کئی عجیب سے کئی لوگ کریٹ ہوئے تھے, یا تو آپ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائے سری لنکن ماڈل والی, گو فار دا کل. انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا تھا, جڑ سے اکھاڑ دیا تھا دہشت گردی کو. تو ہم ہاف ہارٹڈ میجرز کرتے ہیں. دوسرا ہے بیٹل, جو احساس محرومی کا ایشو ہے وہ ہم سارٹ کریں. اور میری جو بلوچستان کی رپورٹ ہے, آئی تھنک اسٹل دا وے فارورڈ, اس میں اکنامک ڈائمینشن بھی ہے, سوشل ڈائمینشن بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے. اتنا بڑا رقبہ ٹوٹل پاکستان کا 44% بنتا ہے, ٹوٹل اس کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے 1.5 کروڑ. اس میں بھی 50 لاکھ بتایا گیا ہے کہ وہ بلوچستان سے باہر ہی رہتے ہیں, بزنس کر رہے ہیں کراچی, پنجاب, ادھر ادھر. جی. اب 1 کروڑ کی آبادی ہے, اس کے اندر بھی 34% پختون ہے, 40% بلوچ ہیں, پھر براوی بھی ہیں, پھر دوسرے بھی ہیں, پنجابی سیکٹرز بھی ہیں. تو وہ میں اس کا نقشہ دیکھ رہا تھا جب یہ سارا اٹیک وغیرہ ہوا 8-9 جگہوں پہ, کس حد مطلب آبادی بھی تو کم ہے نا, کس کے لیے کیا آباد کیا جائے وہاں پہ. یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا کہ دور دور تک کوئی نفس آباد نہیں وہاں پہ, اور رقبہ اتنا بڑا. اب وہ پورا رقبہ بھی آباد نہیں ہم کر سکتے, پاپولیشن کس کے لیے کیا جائے اس کو. نہیں دیکھیں نا, یہ چیلنج نہیں, جو لوکل پاپولیشن اگر مثلا 12 مقامات پر بیک وقت اٹیک ہوا ہے, وہ آپ شروع کریں کیچ جو نیکسٹ ٹو ایران بارڈر ہے, اٹ گوز آن ٹل کوئٹہ تک ہوا, گوادر تک ہوا. سو اس کی
اسپریڈ تو بہت بڑی ہے نا, اور واقعی رقبہ بہت بڑا ہے, اٹس آلموسٹ ایز بگ ایز فرانس, اور پاپولیشن 50,000 پاپولیشن تو اسکیئرس ہے. تو اس حوالے سے اچھی بات ہے یونیورسٹیز کی, اچھی بات ہے فوج کے اندر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, لیکن رول آف لا کے حوالے سے جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے یہ میں نے ریز بھی کیا تھا. میں نے لاسٹ ٹائم ذکر بھی کیا تھا جب یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں ہمارا ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی ود دین آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی, اس دور بھی بات ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے یہ 5 جولائی 2022 کو غالباً بریفنگ ہوئی تھی, اور اس میں جنرل باجوہ نے بڑی انٹرسٹنگ اور اچھی تجویز پیش کی تھی. جو میرے پرائم منسٹر تھے اس کو شہباز شریف صاحب, پی ڈی ایم. میں نے کہا تھا کہ یہ جو ایشو آف مسنگ پرسنس ہے یہ دھبا ہے پاکستان کے نیم پر, بیکاز پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے. قائد اعظم اسٹوڈ اپ فار سول لبرٹیز, انہوں نے تو بھگت سنگھ کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی جس کو برٹش ٹیررسٹ کہتے تھے, اور قائد اعظم گاندھی خاموش رہا تھا. انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے کہ آپ لا بنائیں جس میں ایجنسیز اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کین پک اپ پیپل آن 2 گراؤنڈس. ایک جاسوسی ہے اسپیناج, دوسرا ہے دہشت گردی ٹیررزم پر, اور جو بھی پک اپ ہو اس کو ودن 48 یا 72 آورز شوڈ بی پروڈیوس بفور اے کورٹ آف لا, تاکہ یہ تو نہ مسنگ تو کوئی نہیں ہوگا نا, ان کو پتہ یہ ہو گیا, اور پھر جو ٹرائل ہوگا ان کے خلاف کیس ہے سارا. میں نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا تھا, شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے, پرائم منسٹر تھے, میں کہا شہباز صاحب سیز دا مومنٹ, یہ بڑا اچھا آفر دیا آرمی چیف نے, اس کو کریں. لیکن آگے اس کے بعد پروگریس نہیں ہوئی. سیاسی حکومت نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی اس کے اوپر. انفارچونیٹلی مسنگ پرسن میں کچھ ایسے مسنگ بھی ہے سر جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بی ایل اے کے ٹیررسٹ بن گئے, گھر چھوڑ کے چلے گئے. وہ بھی ہیں سر. گوادر جو ہے ایک تو چائنا کے ساتھ ہماری کوآپریشن چل رہی ہے, اور دوسرا ریسنٹلی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بھی تو منرلس کا ایگریمنٹ کیا ہے امریکن کمپنیز کے ساتھ. جی امریکہ, یہ تو پھر امریکہ کی تو ہمیں اس حوالے سے سپورٹ نہیں ہوگی. اگر اسرائیل انڈیا کے ساتھ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ امریکہ کے جو بزنس انٹرسٹ ہے ان کو اٹیک نہیں کرتی یہ بات, کیونکہ وہ خود بھی ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہوں کہ کمپنی کو. اس وقت لکیلی چونکہ ہمارا ٹرمپ سے اچھا تعلق ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہمیں اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. نیکسٹ 3 ایئرز تو ہی از اے پریزیڈنٹ. تو امریکہ کی طرف سے اس طرح نہیں کوئی ایسا خطرہ ان مائی ویو, کیونکہ دیٹ ہیز گیون اس. لیکن اسرائیل کس طرح امریکہ کی مرضی کے بغیر کر سکتا ہے وہاں پہ؟ اسرائیل بدماشی لوکل لیول کرتا ہے, وہ لوکل ایلائے سے مل جاتا ہے. اسرائیل کا ہے یہ ہے, اور کئی دفعہ اسرائیل از ایون کنٹرولنگ امریکن انٹرسٹ. اس وقت پاکستان کے حوالے سے تو نہیں ہے, بٹ اسرائیل انڈین ایکسس بہت اسٹرانگ ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی پڑھتے ہیں, ایپسٹین فائلز آئی ہیں جو کافی تو دیکھنے والی ہیں ویسے, اور وہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں اس کے ذریعے ٹرمپ کو. لیکن سوچ رہا ہے کہ اس کے اوپر شاید وہ کرے کچھ. لیکن جو انٹرسٹنگ بات مجھے, میں نے بڑے غور سے ساری فائلیں پڑھی ہیں, پوری آپ نے انٹرسٹ لے کے پڑھی, پوری تفصیلات میں نے پڑھی ہیں, کیونکہ اس میں ایک جیو پالیٹکس بڑی ہے. ایپسٹین واز اے سیکرٹ ایکچولی ایسٹ آف دا موساد. اچھا, وہ خواتین کا ایک محکمہ تھا نا, وہ استعمال کرتا تھا ان کو سیاسی طور پر. اور مودی کے حوالے سے یہ خبر ٹھیک ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس نے مشورہ دیا کہ امریکن صدر آگے ناچنا ہے, ہاں تم نے جا کے سنگ اینڈ ڈانس اینڈ دس ول اینڈ اٹ ورکڈ. مطلب مودی نے باقاعدہ ایپسٹین کی ایڈوائس کو سیریس لیا. اس نے لکھا ہے اس میں کہ جی اس نے 13 مئی 2017 کو انیل انمانی, جو اس کا خاص گجرات مافیا کا بندہ ہے, وہ بڑا امیر آدمی بھی ہے, اس کو بھیجا ایپسٹین کے پاس, تم مشورہ دو کہ ہم کیسے ڈیل کریں ٹرمپ کے ساتھ, کیسے ٹرمپ کے قریب ہوں, اور کیسے زیادہ خوشامد کریں اسرائیل کی بھی. تو اس نے مشورہ دیا کہ یہ کرو یہ کرو, اور کہتا ہے اس نے ایپسٹین کا سوے تھا, کتنا انفلوئنس تھا کہ اس نے وائٹ ہاؤس کو بتایا. انڈین پرائم منسٹر جو ہے, انڈین پرائم منسٹر اس سے مشورہ کر رہا ہے, اور مودی, اور وہ کہہ رہا ہے اٹ ورکڈ, کہ میرے سے مشورہ کیا, میں نے کہا اس کی خوب خوشامد کرو ٹرمپ کی, اس کو ایسے کرو. اینڈ ہی سیڈ ہی سینگ اینڈ ڈانس فار پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ اٹ ورکڈ. آپ پتہ نہیں کیا ورک کیا, کیا انڈرسٹینڈنگ تھی. امریکہ کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا, ہمارے ساتھ ہے, اچھے تعلقات ہیں, لیکن جتنا آپ ٹرمپ کو آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا, آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے, کیا ٹرمپ انپریڈکٹیبل نہیں ہے؟ اگر آج جیسے اب انہوں نے انڈیا کے پہلے ناکوں لکیریں نکلوائی ہوئی تھی, اب انہوں نے 18% ٹیرف کر دیا, انہوں نے کمنٹ کر دیا ہم رشین آئل وغیرہ نہیں لیں گے, تو کتنا اسٹیبل ہے ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کا یا کسی بھی کنٹری کا تعلق؟ کہ نا یہ تو ریلیشن شپ ہوتی ہیں بیسڈ آن انٹرسٹ, کوئی یاری دوستی تو نہیں ہوتی. ٹرمپ کا ہے از اے ٹرانزیکشنل پریزیڈنٹ. اس کا کیا انٹرسٹ ہے ابھی ادھر پاکستان میں؟ اس کا انٹرسٹ ہے 3 C's کا, کرپٹو, کرٹیکل منرلز اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. ٹھیک. تو ٹرمپ لکیلی ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم چوز کرو بٹوین چائنا اینڈ میرے ساتھ, وہ چائنا سے بھی دوستی کرنا چاہ رہا ہے. اور ٹرمپ نے پہلی دفعہ 25 سال میں امریکن فارن پالیسی کی بنیاد چینج کی ہے کہ انڈیا کو پاکستان کے لیول پر برابری کا مقام دے دیا ہے.
اور ٹرمپ تو آپ کا سب سے بڑا ترجمان ہے. اس نے کہا آپ نے 8 جہاز گروائے ہیں, کشمیر کاز ہے, وہ آپ کی تو پی آر مینیجر ہے آپ کا ایک قسم کا, تو یو شوڈ بی ہیپی آن دیٹ. ادھر تو سوگ بڑا ہوا تھا ہندوستان میں کہ کیا ہو رہا ہے. باقی انڈیا از این امپورٹنٹ کنٹری, ان کے تعلقات ہوں گے, سو گڈ لک ٹو انڈیا, سو بی اٹ. ایران کے معاملے میں سر آتے ہیں کہ ایران کے اوپر میرے خیال سے امریکہ کو بھی پہلے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حملہ کے لیے کیا ایکسکیوز تلاش کیا جائے. پہلے نیوکلیر ایکسکیوز تھا, وہ انہوں نے ایک حملہ کر کے وہ کہہ رہے کیپبلٹی ختم کر دی. ایکسکیوز تھا بالکل. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی میزائلز وغیرہ کا مسئلہ ہے, پھر ان کا کہ لوگ عوام کے ساتھ ہے, پروٹیسٹرز, رجیم چینج کا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے پھانسیاں نہیں دی, ٹرمپ کے کہنے پہ نہیں دی, ٹرمپ کی تلقین پہ نہیں دی, ٹرمپ بڑا خوش ہوا. اب ایشو کیا ہے, ابھی مذاکرات میں آتا ہوں, لیکن اتنا وہ بحری اپنا وہ لے کر جو آ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ بحری بیڑا لے کر آ رہا ہے مڈل ایسٹ کی طرف, بلکہ لے آیا ہوا ہے, موو کر لیا ہوا ہے اس نے, جس سے وہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے ایران کے اوپر. وجہ کیا ہے, ایران میں کیا چاہتا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب کے بعد 1979 کے بعد ایران ان کو کھٹکتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑا رہا ہے, جیسے کیوبا ان کو کھٹکتا ہے, چھوٹا سا ملک ہے 59 سے ریولوشن جب سے آیا ہے. اور یہ واحد ایک ملک ہے جس نے امریکن بالادستی کو تسلیم نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور ریجیکٹ کیا ان کا. تو یہ جو ہے نا, ایران از ناٹ لائک اے یس مین. اور اسرائیل کو کھٹکتا ہے کہ جو اسٹرانگ مسلمان ممالک ہیں ان کو ختم کیا جائے. عراق ہو, سیریا ہو, لیبیا ہو, جو سوڈان وغیرہ سارا کیا, ایک لانگ لائن ہے. ایران از دا لاسٹ ون اسٹینڈنگ. اور آپ کو یاد ہوگا, میں نے مینشن بھی کیا تھا لاسٹ ٹائم, کہ ایک امریکن جنرل جو تھے انہوں نے خود بتایا تھا کہ 9/11 کے بعد لسٹ بنی تھی 7 ممالک کی, 5 سالوں میں ہم نے ان کو نکالنا ہے. صحیح ہے. اینڈ اس میں پھر انہوں نے وہ لسٹ میں کیا. ایران از دا لاسٹ ون اسٹینڈنگ. یہ نیتن یاہو کا پلان ہے اسرائیل کا, کہ ایران کے حوالے سے رجیم چینج نہیں ہے, صرف فریگمنٹیشن, تقسیم. آپ نے لکھا بھی اس طرح کہ سوڈان, صومالیہ, لیبیا, یہی ہوا نا, ہر جگہ یہ کریں. تو یہ بڑا خطرناک پلان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل بارڈر تافتان میں آ جائے, یو کین سی دا امپلیکیشنز آف دیٹ. لیکن ہمارے لیے تو بڑا, لیکن کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ ایران کے اندر یہ رجیم چینج کر پائے, ایران پہ حملے کر کے سوڈان بنا پائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال پاسبل ہوگا, کیونکہ اس کا بہت تیا پانچا ہوگا. یہی مشورہ ہم نے بھی دیا تھا امریکنز کو. اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو خبر آئی ہے کہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز انوائٹڈ. اچھا, یہ اس میں آتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات ایک دم آؤٹ آف نو ویئر کہاں سے آ گئے؟ یہ بلف تو نہیں کر رہا انڈیا, امریکہ؟ بلف بھی کر سکتا ہے, لیکن اس وقت جو بڑی امپورٹنٹ نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں, چاہے وہ امریکہ کے خاص دوست ہیں, ایون دوست جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف اس وقت جنگ نہ کرو, کیونکہ آیت اللہ خامنہ نے کیا کہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ ایران امریکہ کی جنگ نہیں ہوگی, اٹ ول بی اے ریجنل وار, بڑی وار. اس میں تو پھر, اور آپ کو لگتا ہے وہ ہوگی؟ وہ ہوگی اگر ہوا تو وہ لیکن ایرانی سے میری بات ہوتی رہتی ہے. اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اٹس اے ڈو اور ڈائی فار اس. میزائلز بہت ہیں, بے تحاشا میزائلز ہیں, خود بناتے ہیں یہ خود بناتے ہیں. میں نے تو سنا ہے کہ 80,000 تو ڈرون ہیں ان کے پاس, اور میزائل کو پتہ کتنے ہزار ہیں. اور ان کے میزائلز نے لاسٹ ٹائم, آپ کو یاد ہے کامران صاحب, پینیٹریٹ کیا تھا اسرائیل میں, آئرن ڈوم کو, بالکل ڈیفینس اڑا کر رکھ دیا, آرمی ہیڈ کوارٹرز کو, موساد ہیڈ کوارٹرز کو. اور 12 دن تو یہ بنکر میں سوتا رہا ہے نیتن یاہو, پی ایم ہاؤس نہیں سویا, اس کو اٹیک ہوا تھا. اور وہ جو اتنا مشہور تھا وائٹس مین انسٹیٹیوٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کا, وہ بھی انہوں نے تباہ کیا تھا. یہ مذاکرات کہاں پر ٹیک پلیس کر رہے ہیں؟ یہ ادھر ترکی میں. اور ترکی اور پاکستان از ون آف دا کنٹریز انوائٹڈ. سعودی عربیہ بھی ہے, یو اے بھی. اور یہ مذاکرات کی آفر کیا امریکہ نے کی ہے یا ایران نے کی ہے؟ یہ دونوں طرف سے ہوئی ہے. اچھا, امریکہ نے بھی رضامندی کی ہے, ان کا اسٹیو وٹکوف ہوگا. ایران سے ان کا جو وزیر خارجہ عباس ارغچی ابھی جو آئے تھے, ان کے وزیر خارجہ تھا, میری ملاقات بھی ہوئی تھی, اور ان کے ایران تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جو باٹم لائن ہے دونوں کی وہ سیم ہے. اگر اسرائیل انٹرفیئر نہ کرے تو یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے, وہ نہیں بنا رہے وہ. اور امریکہ بھی کہتا ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے. اور وہ تو ایک کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ورلڈ تباہ کر دی ان کی نیوکلیئر کی لاسٹ اٹیک, خود بھی کلیم کر رہے ہیں اوبلٹریٹ کی ہیں, مطلب سب ختم کیا. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا. تو چلو ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کر دیا, تو اس کے بعد نیوکلیئر تو نہیں بنا رہے نا. اور ایران نے بھی کہہ دیا ہم نیوکلیئر نہیں بنا رہے. تو ایک بنیاد تو ہوگی نا, ایک تصفیہ کی, ایگریمنٹ کی, اور ایک ڈیل کی. اس تمام گیم کے اندر چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اس وار کے اندر, انڈیا کے خلاف سائلنٹلی ساتھ دیا. یہ بلوچستان میں جو حملہ دہشت گردی وغیرہ ہوتی ہے, اس میں آبویسلی چائنا بھی اسٹیک ہولڈر ہے نا. بالکل. تو چائنا بیہائنڈ دا شیڈوز کر رہا ہوتا ہے.
یہ چائنا بیہائنڈ, اور نہیں چائنا پبلکلی بھی کر رہا ہوتا ہے, اور چائنا کو پتا ہے کہ یہ ان ٹارگٹ جو ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں اگین جاتا ہوں فرینڈ مسٹر ایپسٹین جو مر چکا ہے. آج کل بہت پڑھ رہے ہیں آپ ان کو. ایپسٹین فائلز میں بڑا اس میں جو جیو پولیٹکس پارٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انیل امبانی نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے لیڈرشپ سے, یعنی کہ مودی سے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو مین دشمن, اس نے کہا, یہ میں بتاتا ہوں, یہ کوٹ ان کوٹ آج کے ٹویٹ میں نے کہا ہے اس کو, وہ ہے چائنا, اور چائنا کا جو ریجنل پراکسی پاکستان. یہ ہندوستان کے امبانی نے ایپسٹین کو کنوے کیا کہ تم یہ میسج دے دو امریکن ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ انڈیا کا سب سے بڑا دشمن چین اور پاکستان ہے. صحیح. تو دونوں کو نتھی کیا انہوں نے. یہ ایپسٹین فائلز میں ہے. واہ. یہ ہم نے تو نہیں, وہ تو امریکن. ویسے ایپسٹین نے تو کمال کر دیا کہ جو کام وہ دکھا رہا ہے, اللہ معاف کرے, کام تو بڑا برا ہے, اس کے ذریعے اس نے پوری پالیٹکس دنیا کی گھمائی ہوئی. یس, اٹس امیزنگ کہ, اور سب لوگ اسے پرائیویٹلی پبلکلی برا بلا کہتے ہیں, پرائیویٹلی اس کے گھر جاتے ہیں, یاشیاں بھی کرتے ہیں, کیا پرنس اینڈریو, کیا ڈونلڈ ٹرمپ, کیا پریزیڈنٹ کلنٹن, پریزیڈنٹ کلنٹن, بل گیٹس. کئی لوگوں نے وہ بیچارے اپولوجیٹک ہوتے پھر, ہم تو اس لیے نہیں تھے, ہم تو اس لیے تھے, وہ اس لیے تھے. نہیں, اور ای میلز پکڑی گئی ہیں. اس کا مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ ہو اور پاور ہو تو پھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو. سارے گناہ معاف. یہ آپ صرف ہر کلچر میں یہ ہے, I'm sorry to say, ایون امریکن کلچر میں منافقت جو ہے, پیسے اور پاور میں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. پاکستان نے کل کہا کہ جی بلوچستان میں مزید فوج بھیجنی چاہیے. ہم ابھی چائنا کی بات بھی کر رہے ہیں, تو چائنا کے ساتھ پاکستان کی کوئی اسٹریٹجک کوآپریشن ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج آئے گی, وہ تو ہماری فوج ہی ہوگی بلوچستان میں, لیکن کیا اسٹریٹجک ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم بی ایل اے وغیرہ کوئی دہشت گردی کو کاؤنٹر کر سکے؟ میرے خیال میں اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز. میں اس پالیسی سے اگری نہیں کرتا. ٹیکنالوجی اگر چائنا کی یوز کی جائے. نہیں, ہاں, فوج کی بات نہیں ہے, ٹیکنالوجی کی بات. او یس, چائنا ہیز دا بیسٹ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیکنالوجی ان دا ورلڈ. میں 2 سال پہلے ان کی ایگزیبیشن میں بھی گیا تھا. ان کی ایسی ٹیکنالوجی ہے, نائٹ ویژن میں ٹیررزم کو ٹریس کر سکتے ہیں, ایون تھرو آئیز, فیشل ریکگنیشن, ایون تھرو بریتھ آپ کا وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ. تو میرے خیال میں چائنیز ٹیکنالوجی اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور پلس آپ کے جو ٹیلی فون ہے ماشاءاللہ بالکل پورا وہ ٹیپ وغیرہ کر کے. سو دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. شکر ہے ہم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں, یا اس رڈار میں نہیں ہے, اس ہٹ لسٹ میں نہیں ہے. تو وہ لیکن ٹیررسٹ کئی دفعہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے فون کی جو سائیکی ہے نا, کہ آپ اگر نہ بھی ہیں لیکن آپ جسے رابطے میں وہ رڈار میں ہیں, تو وہ آپ تو پھر پوری طرح سے مارے گئے. لیکن چائنا کا بڑا انٹرسٹنگ ہے سر یہ, یعنی کہ ہمیں میرا خیال سے فوج کے 3 ڈویژن ابھی بلوچستان میں ہیں جو مجھے اطلاع ہے. ایک سدرن کمانڈ ہے نا, پورا کور کمانڈر ہے, مطلب وہاں 3 ڈویژن ہیں اس وقت, اور آئی تھنک 3 ڈویژن آر ناٹ انف. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری آرمی آلریڈی اتنی اسٹریچڈ ہے ایسٹ ویسٹ. میرے خیال میں اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز, ہمیں نہیں اور فوج بھیجنی چاہیے. 3 ڈویژنس ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے, اس کے علاوہ فرنٹیئر کور ہے, ایف سی ہے, اس کے علاوہ لیویز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پولیس کی, پروونشل پولیس کی CTD ہے, کاؤنٹر. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں چائنا کی ٹیکنالوجی ہم لے سکتے ہیں بلوچستان میں. چائنیز ٹیکنالوجی از نیڈیڈ, کیونکہ چائنا کا تو اسٹیک ہے. آپ نے ٹھیک کہا, گوادر از دا سینٹر پیس آف سی پیک. بالکل. اور ادھر ان کا سارا 2400 ایکڑز کی ان کی اسپیشل اکنامک زون ہے, اور گوادر کے تھرو ہم سی پیک کو آگے چلائیں گے. پورٹ آج قزاقستان کا پریزیڈنٹ بھی ادھر آیا ہوا ہے, کس لیے آیا ہے, یا ازبیکستان کا, وہ چاہتے ہیں دے آر لینڈ لاکڈ, دے وانٹ ٹو بی لینڈ لنکڈ تھرو گوادر. میں بلوچستان کے ایشو کو جوڑ رہا ہوں میچ کرکٹ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے مشاہد صاحب کہ باقی سب لوگ تو یہی کہہ رہے تھے کہ جی بنگلہ دیش کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے لیے ہم نے کیا, لیکن میرے پاس اطلاع جو ہے میں نے کل پروگرام میں بھی شیئر کی لوگوں کے ساتھ, وہ یہ کہ اگر یہ بلوچستان میں اٹیک نہ ہوتا تو پاکستان شاید کبھی یہ انڈیا والے 15 فروری والے میچ کا بائیکاٹ نہ کرتا. لیکن پاکستان نے دیکھا کہ ٹیررزم ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہندوستان کر رہا ہے, ہم ان کے ساتھ میچ بھی کھیلیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے اس کو میرے خیال جو ہم نے بائیکاٹ کیا انڈیا کا جو بائیکاٹ, اور نقصان کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بالکل صحیح فیصلہ کیا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے کہ یہ جو ICC ہے نا, انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو ہے, یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈز اور منافقت کر رہی ہے. لیٹس ٹیک بنگلہ دیش فرسٹ. بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم انڈیا نہیں کھیلنا چاہتے, وینیو چینج کریں. انہوں نے کہا نو, کھلاڑیوں کے ساتھ جو کیا اور جو جینون تھا ریجیکٹ کر دیا آپ نے, اسکاٹ لینڈ کو لیا. انڈیا نے جب یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر نہیں کھیلیں گے, فوراً دبئی میں وینیو دے دیا. اس کا مطلب سملر ایشو پر آپ نے 2 معیار رکھے. بالکل. دوسرا ہے کہ اب
cricket, unfortunately, because of Mr. Modi and the RSS, Politics. ये तो पॉलिटिक्स की बन गई. और पॉलिटिक्स भी नहीं, बदबूदार किस्म का तासुब कि मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा. What nonsense! इवन मैन लाइक शशि थरूर ने कहा कि ये क्या एटीट्यूड है. ये मतलब है बहुत एक आई एम सॉरी टू से बड़ा घटिया एटीट्यूड है, बिकॉज इट्स नॉट डन इन स्पोर्ट्स सिविलाइज्ड तरीके से आप सारा करते हैं. वो उन्होंने किया. फिर हर दफ़ा वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने मर्जी के रूल्स बना के पॉलिटिक्स का, तो इसमें फिर मज़ा नहीं रहा. और वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं, अब क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म ही रहा. इंडिया को क्या नुकसान होगा सर? इंडिया आपको लगता है अपसेट हुआ इस फैसले से? बिल्कुल अपसेट हुआ है. आप छोटी सी बात करें, नुकसान की बात करते हैं ना, बड़ा इंडिया ये वो. आप ये देखें कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर जहरियत की मई में और हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया मार का हक में, उसके बाद हमने क्या किया, एयर स्पेस बंद कर दी उनकी. ठीक. लास्ट वीक उनके जो एयरलाइन है एयर इंडिया ओन्ड बाय द टाटा ग्रुप, दे पोस्टेड अ लॉस ओवर $1 बिलियन. वो तो मारे किए. उनका इकोनॉमिक लॉस देखे ना. सारा जो ये T20 है इज बेस्ड ऑन 2 टीम्स, पाकिस्तान एंड इंडिया. वो निकाल दे तो है कुछ नहीं. बाकी तो स्कॉटलैंड के तो इंटरेस्टेड तो नहीं है ना वो, या जिम्बाब्वे से नमीबिया, पता नहीं कौन सी चीजें खेल रही. वो तो पूछता कोई नहीं, हु इज नॉट इंटरेस्टेड. असली मैच पैसा जहां होता है इज द मैच बिटवीन द 2 टाइटन्स ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. उसकी खास एक अहमियत होती है, खास इंपॉर्टेंस होती है. वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन तो मैच की इंपॉर्टेंस तो क्या रहेगी. शायद भाई बात ये है कि आगे का नॉकआउट में पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से हो गया. फिर चलो विल क्रॉस पहले नुकसान करते हैं 15. लेकिन थोड़ा सा इसमें जरा वी हैव टू स्टैंड फर्म आल्सो ऑन इश्यूज. और उस हवाले से मैं समझता हूँ इट इज अ राइट डिसीजन गिवन द कॉन्टेक्स्ट. देखिए ना, एक मुल्क आपके साथ बिल्कुल नहीं है. और आपको याद होगा इंडिया ने तो याद है वर्ल्ड कप में कहा था they prefer to lose the match ताकि पाकिस्तान अंदर आ सके. Yes, yes. हम इधर लोग दुआ कर रहे थे कि इंडिया जीत जाए. उन्होंने कहा मैच हारते हैं, पाकिस्तान को मौका ना मिले. यानी कि वो इतना नफरत है, इतना तासुब है, वो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी के ऊपर नहीं आ सकी, वो जाहिर नहीं कर सकती. राइवलरी तो बड़ी आम चीज है, ये नफरत है, ये तासुब है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते आपने एक. वैसे मुझे लगता है कि हमें इंडिया से नफरत नहीं है. नहीं हमारे नहीं. हमारा मीडिया देख लें, आप उनका मीडिया देख लें, हमें इंडिया से नफरत नहीं है. हमें इंडिया की पॉलिसीज के ऊपर एतराज हो सकता है. इंडिया के टेररिज्म स्पॉन्सर पीपल दे एंजॉय बॉलीवुड मूवीज, वो सॉन्ग्स एंजॉय करते हैं. गो के सारे इंडिया के लोगों से हमें कोई वो नहीं है, कमी नहीं. और एक और चीज है, मैं मुशर्रफ साहब का दौर था जी, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम इधर आई, बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान को हराया. हमने बॉर्डर भी पहली दफा खोला, आपको याद है लाहौर का बॉर्डर खुल गया था और सबको वेलकम किया गया. वी अपलॉडेड द इंडियन विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान. जब हमने उनको दिल्ली में हराया तो स्टेडियम जला दिया था उन्होंने. इतना उन्होंने श्रीलंका की तरफ जला दिया था. आप देखें हमारा बर्दाश्त देखें, हमने कहा बहुत वेलकम. बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आई थे, आपको याद है, कराची में मैच देखने आए थे और बड़ी विक्ट्री. लाहौर का बॉर्डर खोलने में मुझे याद आया कि लाहौर का बॉर्डर तो नवाज शरीफ साहब ने भी खोला था. हाँ, कारगिल मौके पे आप थे उस वक्त. सॉरी, कारगिल कह रहा हूँ, जब वाजपेयी को बुलाया था उसके बाद कारगिल हो गया. मैं तो उसका मिनिस्टर इन वेटिंग था. तो वो तो बॉर्डर खोला था सिर्फ उनके लिए, बस के लिए ना. लेकिन ये तो खोला था, लेकिन वही बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट था. बहुत जबरदस्त था, बहुत ज्यादा. और वाजपेयी वाज अ डिफरेंट लीडर. और आपके ख्याल में सर इंडिया के साथ कभी किसी स्टेज पे ताल्लुकात ठीक होने पड़ेंगे या इस तरह चलता रहेगा? नहीं, हो सकते हैं, होने पड़ेंगे. इंडिया का मेन इशू है कि वो दिल बड़ा करें. और ये जो खास तौर पर नजरियाती फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त जो मोदी रजीम RSS कर रही है, जिसमें अखंड भारत की बात करते हैं, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बुनियाद. अखंड भारत क्या है? ग्रेटर इंडिया, लाइक ग्रेटर इजराइल, सबको वापस ले आए कि जी हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इंडिया का हिस्सा है. वो मैप बनाया हुआ है उन्होंने. तो वो पागलपन है. तो वो अनएक्सेप्टेबल है. अगर वो एज अ नॉर्मल सिविलाइज्ड कंट्री एक नेबर के साथ रहने को तैयार है. शायद साहब ये अजीब सा प्रोग्राम. बाय द वे, आई स्टार्टेड द फर्स्ट ट्रैक टू विद इंडिया पाकिस्तान इन द डेज ऑफ जनरल ज़ियाउल हक व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट. अच्छा. और वेलकम किया था. तो ये वो कहते हैं ना मिलिट्री खिलाफ होती, नॉट एट ऑल. मिलिट्री रजीम थी. उन्होंने कहा नहीं, आप आए. इंडियन जर्नलिस्ट आते थे. शायद साहब ये अजीब सूरत चल रही है प्रोग्राम में कि जो होस्ट है वो तो कॉफी पी रहा, आप भी पी रहे. आपकी कॉफी के लिए ब्रेक लेनी पड़ेगी. वैसे ब्रेक का टाइम है. थैंक यू. इट्स गुड कॉफी सर. एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे मुशाहिद साहब तो बिला वजह अपने आप को इंटरनेशनल मामला में उलझा लेते हैं. हालांकि लोगों को शायद जो नए नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि जितना ये अंदर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के और उसको यूं किया इन्होंने भी मिलके, वो उसकी तो कोई नज़ीर नहीं मिलती. मतलब ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंक टैंक. इंटरनेशनल थिंक टैंक तो बाद में बने जब पॉलिटिक्स से बेजार हो गए. पूरी दुनिया में तो हम चाह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो जाएं, पीस हो जाए, रीजन में स्टेबिलिटी हो. लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो है क्या सिस्टम ठीक चल रहा है या यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात की ज़रूरत है? एक ब्रेक के बाद मुशाहिद साहब के साथ बात करेंगे. मुशाहिद फैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की सियासत के नशीब व फराज से वाकिफ़ है. और अगर कभी ये
کوئی کتاب لکھیں گے اس کے اوپر تو وہ کتاب یقین کرے بیسٹ سیلنگ پاکستان میں پوری دنیا میں ہوگی. جتنے راز ان کو پتہ ہے مشاہد صاحب, یا آپ انٹرنیشنل ڈومین میں بلا وجہ نکل جاتے ہیں. میں تو سب کو مشاہدہ دیتا ہوں بیسڈ آن فیکٹس اور what I little I know. عمران خان کا سر آپ نے 2.5-3 سال میں کیا انالیسس کیا, کیونکہ آپ خود بتا رہے تھے کہ لاسٹ ایئر تو رہائی تک بات پہنچ گئی تھی, نومبر 2024. جی آپ نے خود بتایا. وہ اس میں حائل عمران خان خود ہوئے؟ نہیں, نادان دوست. اچھا, لیکن سر عمران تو خود کہتا ہے کہ مجھے اس طرح رہائی چاہیے نہیں ہے. وہ جو کا بیانیہ آ رہا ہے سچا جھوٹا جو باہر آ رہا ہے, میں نے تو نہیں سنا عمران کو. نہیں دیکھیں نا, آپ جو بھی پالیٹکس ہے سارا کچھ ہے, یو ہیو ٹو بی لائل ٹو دا آبجیکٹو. آبجیکٹو تو اگر ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے. عمران کا آبجیکٹو کیا آپ کے خیال میں اس وقت؟ میرے خیال میں وہ تو ابھی ریسیونگ اینڈ میں ہے نا, ابھی تو ہیز اے اسٹیٹ گیسٹ. تو جب تک یہ سب سے جو مضبوط قوت ہے اور سب سے مقبول قوت ہے, اور قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کے درمیان یہ فاصلے کم ہونے چاہیے. کو دیکھیں نا ایشوز کیا ہیں. دہشت گردی آپ نے ابھی مینشن کیا, معیشت ابھی بحال نہیں ہو رہی, یہ سارے ایشوز ہیں. تو یہ ایک پولرائزیشن جو ہے, تقسیم, یہ اب کم ہو رہی ہے. اب مثلا اچکزئی صاحب کا جو فیصلہ ہوا ہے, اس میں پہلی دفعہ ایگریمنٹ ہوا ہے میاں صاحب اور عمران خان آن دا سیم پیج. دونوں کے فیوریٹ ہیں وہ اچکزئی صاحب. ہاں, یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر آن ٹیررزم پی ٹی آئی نے بھی وہی سٹینڈ لیا ہے جو گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے. اور پھر کل ملاقات بھی ہوئی ہے چیف منسٹر کے پی کی اور پرائم منسٹر سے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ دوریاں تو شاہد صاحب, لیکن دوسری سائڈ کو ہم جب بھی سنتے ہیں نا, جب بھی ان سے وہ تو ان کا ڈفرینٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اکانومی اور بہتر ہونا چاہیے, گورننس کو اور امپروو کرنا چاہیے, دہشت گردی از این ایشو, لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بدرجہ اتم موجود ہے کہ عمران خان himself is a larger issue than all these three things. میں آپ کو میں پرسپیکٹو بتا رہا ہوں جو میں سمجھاؤں, میں بھی رائٹلی اور رانگلی جو بھی سمجھاؤں, ان کے نزدیک ان کو اگر باہر آنے دیا نا, یہ 3 مسئلوں کو ریزالو نہیں ہوں گے, چوتھا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا. وہ گورنمنٹ کی ایسی تیسی کرنا شروع کر دیں گے, وہ کہیں گے الیکشن دوبارہ کراؤ, کہیں گے پارلیمنٹ فارغ ہو گئے. ایٹ لیسٹ ابھی یہ آواز تو نہیں آ رہی نا, ابھی اس لحاظ سے تو ایک اسٹیل میٹ یا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ قالین کے نیچے دبا دیا آپ نے ایک ایشو کو بہن طرح, وہ چل رہا ہے. یہ ایشو سر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو مسئلہ سمجھتے. چوتھا آپ نے 3 مسئلے گنوائے نا, عمران کو چوتھا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کو جو سچویشن ہے, ہماری ایک ریجنل سچویشن بہت مضبوط ہوئی ہے. اتنی اچھی پوزیشن میں ہے, کئی سالوں برسوں کے بعد ہوئی ہے, ڈیکیڈز کے بعد. بالکل. اور ہماری پوزیشن اور جو ہمارے جو تھریٹس ایمرج کر رہے ہیں, خاص طور پہ یہ جو میں کہوں گا یہ ٹیرر ٹرائکا ایمرج کر گیا, ٹیرر ٹرائکا, اسرائیل, انڈیا, افغانستان کا. صحیح. ایک کے پی میں کر سکتے ہیں تھرو دیئر پراکسیز, ایک بلوچستان میں. تو اس کی تھریٹ کی جو لارجر تھریٹ ہے, بڑی تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو باقی ایشوز ہیں وہ ڈیفیوز ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. بالکل. یہ ملک کے مفاد بھی ہے. وی شوڈ بی لائل ٹو دا آبجیکٹو. آبجیکٹو کیا ہے؟ وی وانٹ اے اسٹیبل اینڈ اسٹرانگ پاکستان. اور اس میں اگر لوگوں کے ویوز تو چینج ہوتے رہتے ہیں نا. ایک زمانے میں یہی عمران خان صاحب واز اے فیوریٹ آف دا فوج. بالکل. جنرل ضیاء سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. جیسے مشرف صاحب کا دور بڑا پیسفل گزر گیا 6-7 سال, خاص طور پہ جب ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئی, وہ تو میں سمجھتا ہوں ون آف دا بیسٹ ایرا ہے اکنامکلی بھی پاکستان گورننس کے. اس کے بعد الیکشن میں اب کود گئے وہ. پھر ایک میڈیا ریولوشن بھی ان کے دور میں آیا. جی, پرائیویٹ میڈیا انہوں نے لے کے آیا. اتنا بڑا میڈیا, اس کا میڈیا ریولوشن آج تک اور نہیں لا سکتا تھا. یہ بات صحیح ہے. تو سر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلے یہ 3-4 سال بہت پاورفل لوگوں کے نزدیک اسٹیبلٹی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عمران اندر رہے. میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیویجولز, اٹس اباؤٹ دا اوور آل پالیسیز. اور وہ پالیسیز جو ہے خاص طور پہ پالیسیز ٹیررزم کے حوالے سے جو تھریٹ ہے, اکانومی کے حوالے سے, اور پولیٹیکل پولرائزیشن, یہ کم ہونی پڑے گی. شہباز صاحب کی گورنمنٹ اگر آپ ایز اے لے مین, ایز اے سٹیزن, ایز اے تھنک ٹینک دیکھیں تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, ریٹ کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کو کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ؟ شہباز صاحب کا بھی ہے ایک بڑی ٹرانزیشن ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں فرام ماڈل ٹاؤن ٹو مرغلہ ہلز. یہ ایکسپلین کریں, میں نے پہلے وہ سنی ہے. یہ ٹرانزیشن فرام ماڈل ٹاؤن ٹو مرغلہ ہلز. سی پنجاب ماڈل ٹاؤن از صوبہ. ٹھیک ہے. پنجاب وہ ایک صوبے میں آپ اور سوچ, صوبے کی اپروچ. ہاں. اور مرغلہ ہلز از دا فیڈریشن, وہ نیشنل اپروچ ہے. وہ ٹرانزیشن جو ہے نا مائنڈ سیٹ کی بھی ہوتی ہے اور سوچ کی بھی ہوتی ہے, ٹیم ورک کے ہر حوالے سے ہوتی ہے. وہ بڑی ایزی ٹرانزیشن نہیں. ان کو یہ فائدہ رہا ہے کہ ان کا جو ہے ان کو ایئر کور مل گیا ہے فرام دا فیلڈ مارشل.
اینڈ وہ بڑا اچھا, وہ ایک قسم کا چھتری جو ملی ہوئی ہے نا, اس چھتری کے تلے وہ ہو رہا ہے. لیکن آئی تھنک دیر لاٹ نیڈس ٹو بی ڈن, جو ابھی تک میرے خیال میں نہیں ہوا, اور ان افیکٹو اسٹریٹجیز. پنجاب میں آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے مریم نواز کی گورننس, یا آپ کہتے ہیں کہ تو آرڈنری سی گورننس ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ I would say کہ she has been a better chief minister than her predecessors. ہمارا دیکھیں اپروچ ہے what انگریزی میں کہتے ہیں kill joy. kill joy مطلب ہے کہ kill joy کہ جی وہ سیڈس اپروچ کہ جی اس کو خوشی نہ منائے کوئی نہ, بسنت بین کرو, ڈبل سواری بین کرو, شادی میں کھانا بین کرو. یار خدا کا نام لے, let people lead a normal life. آپ خود عیاشیاں جو مرضی کریں لیکن عوام کو آپ رگڑا دے رہے ہیں. تو اگر میں کہتا ہوں اتنی ایکسائٹمنٹ میں نے لاہور میں نہیں دیکھی ہے, میں خود لاہوری. آپ آئے نا پسند. ہاں نہیں, وہ تو لوگ ادھر سے جا رہے ہیں, وہ تو بڑا اس کا مطلب ہے کہ آپ دبنگ اور دلیرانہ فیصلے کر سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو آور فرسٹ کوشچن, اس سے پہلے میں بریک لوں, ایران امریکہ کی جنگ اب ختم ہو چکی ہے یا سائے منڈلا رہے ہیں, اور کس حد تک یہ مذاکرات, اور اس میں آئی تھنک پاکستان کی فوج کی قیادت پھر بڑا رول پلے کرے گی پاکستان ایران؟ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آن آل کروشل ایشوز, ایران, پیلسٹائن, سعودی عربیہ, لیبیا, سوڈان, بنگلہ دیش, انڈونیشیا, آپ کے پولیٹیکل اور اسٹریٹجک فٹ پرنٹ ہیں. So you matter. You have emerged, mashallah, as a major Muslim middle power in the 21st century. تو اسی کو کیش کرنا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باقی ایشوز ہیں, فروئی ایشوز کو ختم کریں. اتنا کیا ہے, آپ جے شنکر آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے. ایک زمانے میں آپ کے فوجی جاتے تھے ٹی ٹی پی سے بات کرنے, وہ پرانے زمانے میں. ہاں تو ہم تو اپنے بندے سے کیوں نہیں ہاتھ ملانے کو تیار؟ کیا بتاؤں آپ کو, بہت کماتے ہیں, بہت مشکلات ہیں. نہیں اینی وے, وہ ایک راستہ تو نکلنا چاہیے نا ڈیفیوز کرنے کا. لیٹ اس بی لائل ٹو دی آبجیکٹو کہ ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان کی ضرورت ہے, اور اسی کے لیے یہ جو آبسٹیکلز ہیں ریموو کرنے. ایک بریک لوں گا میں, ایک بریک کے بعد اسی پروگرام میں واپس آتے ہیں. بلوچستان کے انسیڈنٹ کے اوپر ہم چاہیں گے کہ دنیا میں اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے. پاکستان نے 72 گھنٹوں کے اندر کوئی 200 قریب ملیٹنٹس کو قتل کیا, فارغ کیا, نیوٹرلائز کیا, اور 33 سویلینز آبویسلی, 17 جو تھے ہمارے لا انفورسمنٹ کے جوان جو تھے وہ بھی شہید ہوئے اس کے اندر. میرے ساتھ احمد حسن العربی موجود ہیں. احمد بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے آپریشن جس اسکیل کا کیا ہے, جتنا فاسٹ کیا ہے, اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ کامران بھائی. اچھا, اس میں جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے, یا آپ رینڈ کارپوریشن اور سوفار انٹرنیشنل کی رپورٹس اگر آپ پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آپریشن میں یہ کہا تو جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اٹیک لانچ کیا دیٹ واز کوآرڈینیٹڈ, اور اس میں 12 ٹارگٹس جو تھے جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن اس حساب سے ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پچھلے 72 گھنٹوں میں, جیسا آپ نے کہا, کہ تقریباً 197 ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم حاصل کیا, وچ از آلموسٹ 13.8% جو ان کا ٹوٹل نمبر ہے. سو فار انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 1500 کے قریب بی ایل اے کے دہشت گرد. تو یہ جو نمبر ہے عام طور پہ انٹرنیشنل ٹیررزم اس کے اندر آپ کا تقریباً ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے 13 سے 18% لوگوں کو مارنے میں آج کل کے ماڈرن دور میں آپ کو تقریباً 5 سے 8 سال لگتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, 13 سے 15%. بالکل بالکل. آپ نے ہم نے تو 72 گھنٹوں میں آپریشن کیا ہے یہ. جی, ود ان 3 days آپ نے اس آرگنائزیشن کے جب آپ نے 13% لوگوں کو مار دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر جو ہے وہ سارے کا سارا ڈسٹروائے ہو گیا. ان کے جو فیوچر ٹیررزم کے پلانز تھے وہ ڈسرپٹ ہو کے ختم ہو گئے. اس کو ڈیگریڈیشن آپریشن کہتے ہیں جو ہم نے کیا. تیسری امپورٹنٹ بات, بی ایل اے کو اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی ریکروٹمنٹ پروسیس ان کا بالکل ختم ہو چکا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو یہ جو 12 جگہوں پہ اٹیک کر کرنا, یعنی بھرتیاں نہیں ہو رہی, آپ کے خیال میں بھرتیاں نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی بی ایل اے میں. تو یہ جو اٹیک انہوں نے کیا 12 لوکیشنز پہ, یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا پھر سنسیشنلائز کریں چیزوں کو تاکہ یہ اور لوگوں کو ریکروٹ کریں. لیکن اس کے کانٹریری ان کے 13% لوگ مارے گئے, تو ان کا جو ریکروٹمنٹ ڈرائیو تھی وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی. سو بیسکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اچیومنٹ بی ایل اے کے خلاف پاکستان کو ملی ہے پچھلے 72 گھنٹوں میں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کے بعد بہت زیادہ انٹیلیجنس کا انفلو بھی آنا شروع ہو جائے گا ہماری فورسز کے پاس, اور اگلے 1.5 سے 2 مہینے کی جو کرٹیکل ونڈو ہے اس میں ہم بی ایل اے کو ایسا نقصان کائنیٹیکلی پہنچا سکتے ہیں کہ پھر ان کو جن کی جو لٹرلی جو اسپائنل کارڈ ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے.
یہ آپ نے بڑا زبردست گلوبل رپورٹ کے تناظر میں، گلوبل ٹیررزم رپورٹ کے تناظر میں بات کی. ایک بات جو میرے ذہن میں بھی آپ کی بات چیت کرتے ابھری، یار یہ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں جی مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے اس کو اگر کم کیا جائے یا اس کو حل کیا جائے تو معاملہ بلوچستان بڑا اچھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی فورس جو ہے وہ بلا وجہ تو اپنے کسی سٹیزن کو نہیں نا مسنگ کرتی. تو یہ مسنگ پرسنز کے ایشو آپ لوگوں کو بتائیے یہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں مسنگ پرسن کے اوپر اگر آپ فیکچوئل دیکھیں، پروپیگنڈا ہے، نیریٹو ہے، ریٹرک ہے. مسنگ پرسن کے اوپر اگر آپ بات کریں تو جو لسٹ ہے مسنگ پرسنز کی، اس میں سے کئی نام ایسے ہیں جو آپ کو افغانستان کے اندر ان کی ان فائٹنگ میں مرے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان نے بالکل. مسنگ کیا. ایون ماما قدیر نے اسٹیٹمنٹس دی کہ کس طریقے سے بلوچ سرداروں کی ان فائٹنگ کے اندر بہت سارے لوگ، اسلم اچھو کا نام مسنگ پرسن میں تھا، وہ ماما قدیر نے کہا افغانستان کے اندر مارا گیا. پھر ان کے بہت سارے مسنگ پرسن ایسے ہیں جو کہ دلی کے ہسپتالوں سے خبریں آتی ہے کہ وہ وہاں پہ مارے گئے. مہرنگ بلوچ نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے خود کہا کہ پاکستان نے ایران کے اندر جو سٹرائکس کی ہیں وہاں پہ بہت سارے مسنگ پرسنز مارے گئے ہیں. سو مسنگ پرسن کا یا فورسڈ ڈسپیئرنسز کا یہ ایک نیریٹو، ایک ریٹرک ہے جو کہ بریڈ شرمن بھی جس کا حصہ ہے، امریکن سینیٹر، اور پرو اسرائیلی لابیز بھی ہیں جو ایکٹیولی اس کو اور اس کے تھرو اسٹیٹ کو پریشرائز کیا جاتا ہے یا فورسز کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ آپریشن جو ہے کرنے میں یا ان کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں بالکل پیش آئیں. احمد بھائی یہ آپ نے بڑا اچھا کلیئر کر دیا کہ میرا اپنا پرسیپشن بھی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی فوج جو ہے اپنے لوگوں کو، انوسینٹ لوگوں کو نہیں مارے گی. تو کوئی نہ کوئی تو ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے معاملے ہوتے ہیں. بہت شکریہ احمد حسن عربی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں موجود تھے، اور انہوں نے بڑی بیلاغ گفتگو کی، بڑی تھاٹ پرووکنگ گفتگو کی، بلوچستان سے لے کے ایران امریکہ تک، اور پاکستان انڈیا میچ سے لے کے پاکستان کی پولیٹیکل حالات تک. مشاہد صاحب کا تجزیہ آپ سن رہے تھے. ہمیں دیجیے کل تک اجازت.